لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ، کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں. وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ. ایک نعمت ہے صحت اور دوسری نعمت ہے فراغ. صحت، تندرستی، ہیلتھ، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فراغ، فارغ وقت، فری ٹائم. اب یہ دو نعمتیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے، وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیاوی یا دینی ترقی کے لیے یہ دونوں بہت ضروری اور بہت اہم ہیں. ایک شخص تندرست تو ہے، صحت مند ہے، فٹ اینڈ ہیلتھی ہے، مگر فارغ نہیں ہے.
صحت مند ہے، تندرست ہے، مگر فارغ نہیں ہے. اب وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے. مثلا دنیاوی اعتبار سے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ سیاست کے میدان میں کاؤنسلر بننا چاہتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے دکان کھولنا چاہتا ہے، دکان کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور دینی اعتبار سے حافظ بننا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے، تو حج، عمرہ، عبادتیں، تلاوت، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. تو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، مگر وقت نہیں ہے. وقت نہیں ہے. گھر میں بیوی جو ہے وہ ایسی بیمار ہو گئی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اس کے ذمہ آ گئی ہے. اب بچوں کو صبح جگاؤ، جگا کر ان کو اسکول کے لیے تیار کرو، ان کو ناشتہ کراؤ، ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاؤ، دوبارہ اسکول لینے کے لیے جاؤ، مدرسہ چھوڑنے کے لیے جاؤ، مدرسے سے پھر لینے کے لیے جاؤ، گھریلو کام کاج کو سنبھالو. ایک جو پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ کچھ کام بیوی کر لیتی ہے، کچھ کام شوہر کر لیتا ہے، تو اس شخص کے ذمے اپنے کام بھی آ گئے اور بیوی والے کام بھی آ گئے. تو جو فارغ وقت تھا وہ نہیں ہے اس کے پاس. تو تندرستی ہے، صحت ہے، مگر فراغ نہیں ہے، فری ٹائم نہیں ہے. تو فری ٹائم نہیں ہے، فراغ نہیں ہے، صحت اور تندرستی ہے پوری 100%، توانائی، قوت، کوئی بیماری نہیں. لیکن ایک نعمت ہے، ایک نعمت نہیں ہے. تو ایک نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دینی یا دنیاوی لائن سے جو کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکیں گی. اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی اے لیولز تو میں نے کر لیے ہیں، لیکن شادی کر لی اور بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایسی بیمار ہے. 2 سال میں نے مکمل بھی کر لیے ہیں، مگر اب چھوڑ دینا پڑے گا، یہ ڈگری بعد میں دیکھیں گے. میں حافظ بننا چاہتا ہوں مگر اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اتنا مشغول ہوں میں. اور دوسرا شخص ہے کہ فارغ ہی فارغ. اللہ تعالی شانہ نے ایسا فراغ اس کو نصیب کیا ہوا ہے. بیوی بہت اچھی ملی ہے، اولاد بہت اچھی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دوست احباب بہت اچھے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے تو ورکرز بہت اچھے ہیں، مینیجر بہت اچھے ہیں، وہ سب سنبھال لیتے ہیں، اشارے پہ چلتے ہیں، منشا کے مطابق چلتے ہیں. اسے پتا ہے کہ مجھے دائیں بائیں کچھ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو بالکل فارغ ہے، لیکن صحت نہیں ہے، بیماریوں میں گھرا ہوا ہے. تو صبح سے شام تک بہت کم کام. اسے اپنی بیوی پہ پورا بھروسہ ہے کہ بیوی جو کچھ بھی کرے گی وہ ٹھیک ہی کرے گی، ہماری منشا کے مطابق کرے گی، اور جہاں اسے کچھ سوال یا نشان ہوگا کہ یہ کام ہماری منشا کے مطابق ہے یا نہیں تو پوچھے بغیر نہیں کرے گی. اس لیے کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے بھی بہت سیانے ہیں، بہت سمجھدار ہیں، ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، تربیت ہم نے کی ہے، وہ بالکل ہمارے مزاج کے مطابق کام کریں گے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات کہہ دی وہ کر لیں گے، اب یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں، تجربہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرتے نہیں ہے تو بار بار دیکھنا پڑے.
فارغ، یعنی کام کے اعتبار سے بھی فارغ اور ذہن بھی بالکل فارغ. اب وہ حفظ کرنا چاہیے تو حفظ بھی کر سکتا ہے، عالم بننا چاہے عالم بھی بن سکتا ہے، کوئی ڈگری کرنا چاہے ڈگری بھی کر سکتا ہے، اپنا کوئی دوسرا پروجیکٹ کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ چلو بھائی اب جانے سے پہلے پہلے کچھ چیریٹی کا کام کر کے جائیں، وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں، بستر سے نہیں نکل سکتا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کام کرتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن نہیں لے سکتا، سٹریس نہیں لے سکتا. تو فراغ ہے مگر صحت نہیں ہے، ایسا آدمی بھی دینی یا دنیاوی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ دو آدمی جن میں سے ایک کے پاس صحت ہے، فراغ نہیں ہے، تندرستی ہے، ہیلتھ ہے، اس کا ہیلتھی ہے مگر فری نہیں ہے وہ، یا فری ہے مگر ہیلتھی نہیں ہے، تو یہ دونوں اگر کسی بھی فیلڈ میں اپنے وقت کو مینج کر کے کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو تھوڑی بہت ترقی ہوگی، پوری کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، اسی کہ فل کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. فل کمٹمنٹ کرنے میں دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے، یا تو صحت یا مشغولی. تو صحت ہے آپ کے پاس مگر فراغ نہیں ہے، فراغ ہے تو صحت نہیں ہے، تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اعلیٰ درجے کی. کامیابی حاصل کر سکیں گے مگر کم درجے کی. اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں نہ ہو، صحت بھی نہیں ہے اور فراغ بھی نہیں ہے، تو اور زیادہ مشکل. لیکن اگر کسی کو یہ دونوں کی دونوں نعمتیں میسر آ جائے، فارغ بھی ہے اور ہیلتھی، فٹ، تندرست، توانا، اب یہ جس میدان میں قدم رکھے گا امید ہے اللہ تعالی شانہ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائیں گے. تو ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کے پاس صحت ہے مگر فراغ نہیں، دوسرا وہ ہے کہ فراغ ہے مگر صحت نہیں. اور دیکھو یہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. صحت آنے جانے والی چیز ہے، آج آپ تندرست ہے کل بیمار ہو جائیں. اسی لیے ان لوگوں کو جو تندرست ہیں اور صحت مند ہیں اکڑ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. جو صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، وہ اکڑ کے ساتھ رہتے ہیں. صحت مند ہے، تندرست ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، کمزور بیچارے، معذور ہیں، کمزور ہیں، اپاہج ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. تو یہ صحت کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج صحت ہے کل نہیں ہے، اور صحت کو چھین جانے میں دیر بھی نہیں لگتی. ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، 30-40 سال ہیں ہمارے، جب بوڑھے ہوں گے صحت جائے گی تو دیکھا جائے گا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. 25 سال، 30 سال، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں بالکل تندرست آدمی، کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں، اور اچانک ٹیسٹ ہوتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو سٹیج 4 کا کینسر ہے، اور چند مہینے آپ کے لیے رہ گئے. تو یہ صرف صحت کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. صحت ہو، مال ہو، منصب ہو، کوئی پوزیشن ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی بھی نعمت آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، اور میرے پاس مال ہے یہ فقیر ہے، یہ محتاج ہے، میرے پاس صحت ہے یہ معذور ہے، یہ میرا محتاج ہے.
میرے پاس منصب ہے، اس کے پاس منصب نہیں ہے، میرا محتاج ہے. نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن جو ہے نا، ہم ان کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی باری تو کل اس کی باری، آج میری باری تو کل اس کی باری. ایک واقعہ جو ہے بہت عرصہ ہوا نہیں سنایا ہے، آج ذہن میں آ گیا بیان کرتے ہوئے. بہت عرصہ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے یہ واقعہ، اور اگر سنا ہے تو مجھ سے نہیں سنا ہے. ایک واقعہ ہی، عبرت والا واقعہ، کہ ایک فقیر، ایک غریب آدمی، اس نے کسی کے دروازے پر دستک دی دروازے پر. تو دروازہ کھولا، اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بھئی غریب آدمی ہے. تو گھر میں آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، بھوکا ہے بیچارہ، کھانا مانگ رہا ہے. تو نوکروں کو کہا کہ دھکا دے دو اس کو، یہ مفت خور ہوتے ہیں، کام کرتے نہیں اور مفت کی روٹی مانگنے کے لیے شام کو لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ مفت میں تھوڑا آ گیا ہے، اس کے پیچھے ہم نے کتنی محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے. کسی کے گھر اگر کوئی سوالی آتا ہے وہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے رحمت بن کر آتا ہے. اس لیے کہ کسی بھوکے کو کھانے کھلانے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ جس کو یہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں اس کے گھر بھوکے کو بھیجتے ہیں، اور اس بھوکے کو جو دھکے دیتا ہے وہ ان نعمتوں کو دھکے دے رہا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنے کا میرے بھائیوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جس کو دنیاوی اعتبار سے مفضول رکھتے ہیں اور کمزور رکھتے ہیں، جس لائن سے بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں، مگر اس کے بدلے اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھوکے آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ یار میں بھوکا ہوں، مجھے کون کھانا کھلائے گا، کس کے گھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کس سے مانگوں. کوئی معذور ہے، اپاہج ہے، میں چل نہیں سکتا، میں پھر نہیں سکتا، میں اپنا کام نہیں کر سکتا، کس سے کہوں، کس کو کہوں، کسی کے لیے بوجھ نہ بن جاؤں. گھروں میں بوڑھے ہوتے ہیں، کہوں یا نہ کہوں، کس کو کہوں، یہ چیز مانگوں یا نہ مانگوں، کسی پر بوجھ نہ ہو جاوے، مجھے کچھ سننا نہ پڑے. جس کے پاس منصب نہیں اور اس بیچاری کی ضرورت ہے، ہاں اب یہ کام مجھے کروانا ہے، میں کس سے کہوں، یہ افسر اس کے پاس جاؤں گا پتہ نہیں سنے گا یا نہیں، مجھے روانہ نہ کر دے، یہ پولیس افسر ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب اللہ رہتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کی آہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اور ایک جو آہ ہوتی ہے کہ صابر شاکر ہونے کے باوجود بھی اندر جو ٹھیس پہنچتی ہے، تو زبان سے کچھ بھی نہ کہے مگر
دل دکھتا ہے اور تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تو ان کی نکلتی ہے. اور ایسے لوگوں کے ساتھ جب حسن سلوک کیا جاتا ہے تو ان کی دعائیں بھی بہت ملتی ہیں، بہت دعائیں ملتی ہیں. عبادت کرنا تو بہت آسان ہے. 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھو، پھر 2 رکعت پڑھو، لمبی لمبی نفلیں پڑھو، تسبیح پڑھو، مصلی پہ بیٹھے رہو. سمجھے؟ اس لیے کہ اس میں ایک جاہی پہلو ہے. دل کو سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں. لیکن کسی کی خدمت کرنے، کسی کی مدد کرنے، راستے میں چلتے کسی معذور شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے گھر تک پہنچانے میں کوئی بزرگی کا احساس پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے کسی بھائی، اپنی کسی بہن، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی مدد میں جب تک لگا رہتا ہے اس وقت تک خالق کائنات اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اس کے کاموں کو بناتے ہیں. من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے. الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. ایک تشبیہ دی گئی، یعنی اللہ کی فیملی، یعنی جیسے ایک شخص کی فیملی ہوتی ہے تو اور اس شخص کی فیملی کے ساتھ جو اس کو لگاؤ ہوتا ہے، جو دل لگا رہتا ہے ان میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے. اور اس لگاؤ کی وجہ سے اگر کسی شخص کی بیوی کے ساتھ، کسی شخص کی اولاد کے ساتھ، کسی شخص کے بھائی بہن کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا دل اس شخص کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے، اسے خوش ہوتا ہے. اگر مال ہو تو مال بھی دے گا اس کو کہ بھئی تم نے ہماری اولاد کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق یعنی اللہ کا کنبہ، یعنی فیملی کی طرح ہے. فاحب الخلق الی اللہ، بس مخلوق میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں من احسن الی عیالہ، جو اللہ تعالی شانہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں. حسن سلوک کی وجہ سے، حسن سلوک اتنا قیمتی ہے اللہ کی نظر میں، اچھا معاملہ کرنا کسی مخلوق کے ساتھ، کہ ایک کتے کو، کتا جو جس کا منہ نجس رہتا ہے، جس کا منہ نجس، اس کا تھوک نجس، وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور برتن کو بھی 3 مرتبہ اچھی طرح دھونا پڑتا ہے، رگڑ رگڑ کے. یہ کتا، جس گھر میں کتا آ جائے تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اور سوائے چند مخصوص حالات کے کتے کو پالنا جائز نہیں ہے. شریعت نے بعض کاموں کے لیے کتے کو پالنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کتے کو پالنا جائز نہیں ہے. ایسے جانور کو اگر کوئی پانی پلا دیتا ہے تو 1 مرتبہ پانی پلانے کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جاتی اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے.
تو خدمت خلق کا جذبہ تو مجھے اور آپ کو بھی ہے. اور خدمت خلق کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کنواں کھدوا ہو, یہ بھی خدمت لوگوں کو پانی ملے گا. خدمت خلق کے لیے فلسطین کے اندر زیتون کا درخت لگاؤ, خدمت خلق کے لیے فلاں جگہ پر چاول تقسیم کرو. یہ خدمت خلق ہے. مگر دائیں بائیں آگے پیچھے جو مخلوق ہمارے سامنے ہے اس کی خدمت کیوں نہیں ہم کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ پڑوس میں کوئی ہے بیچارہ پریشان, بستی میں کوئی ہے پریشان, ہمیں پتا ہے کہ یہاں ایک بیوہ رہتی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اولاد بھی پرسان حال نہیں, تو چلو ہم ہی جا کر کے پوچھ لیا کریں ہفتے میں ایک مرتبہ, خالہ اگر آپ کو کوئی دکان سے کوئی چیز منگوانی ہو تو میں لے آؤں آپ کے لیے. برف باری ہوئی ہے تو چلو سب اپنے اپنے آنگن کو صاف کرتے ہیں, میں ان کو جا کر کے کہوں گے اگر آپ مجھے کہیں تو اجازت دیں تو میں یہ صاف کر لوں. اجازت بھی اس لیے لینی پڑتی ہے کہ اس ملک کے کچھ قوانین ہیں. اس لیے میرے بھائیو اپنی موجودہ اچھی حالت پر کبھی کبھی فریفتہ نہیں ہونے کا, کبھی فریفتہ نہیں ہونے کا اپنی دینی دنیاوی حالت پر, اور کسی کی دینی دنیاوی بری حالت کو دیکھ کر کبھی بھی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنے کا, نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنے کا. ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہماری جگہ پر ہو, ہم اس کی جگہ پر ہو جائیں. تو کہا کہ نوکروں کو کہا کہ نکال دو اس کو جو بھکاری مانگنے کے لیے آیا ہے. تو ایسے لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں, غریب کمزور, غریب کمزور. گھروں میں بھی میرے بھائیو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھو, اس طرح ان کے ساتھ رہو کہ ان کو کوئی گھر میں جھجک محسوس نہ ہو, ان کے دلوں میں یہ خیال نہ آنے لگے کہ اب اللہ مجھے کب اٹھا لے. یہ ہمارا فیلئر ہوگا اگر ہمارے گھر میں کوئی بوڑھا ہے, کوئی مریض ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, کوئی اپاہج ہے, اور اس کو یہ خیال آنے لگے کہ مجھے اللہ کب اٹھا لے. یہ ہمارا فیلئر ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح سے ان کے ساتھ رہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ ان کو مجھ سے پیار ہے, ان کو مجھ سے محبت ہے, یہ خوشی سے میرا خیال رکھ رہے ہیں, ایک ڈیوٹی انجام دینے کے لیے نہیں. جیسے ہم لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں, جن لوگوں کو تجربہ ہے, تو ہاسپٹل میں وہ نرسوں کی اور ڈاکٹروں کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہوتی ہے کہ کسی بھی پیشنٹ کو انہیں کچھ کہنے میں جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے. وہ گھنٹی بجاتا ہے, وہ آتی ہے تو کہتے کہ مجھے الٹی ہو رہی ہے, مجھے بیت الخلا میں جانا ہے, مجھے لے جاؤ پکڑ کے. تو ان سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ ان کو ہم پیسے دیتے ہیں؟ نہیں. ان کا رویہ, ان کا بیہیویئر ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم ان سے جو چاہے مانگ سکیں. اللہ تعالی شانو ہمیں ان سب کاموں کی توفیق عطا فرماوے. ہمارے یہاں اپاہج ہوتے ہیں, گھروں کے اندر ان بیچاروں کو دوسرے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک کمرے میں وہ اپاہج ہے, کمزور ذہن کا بیچارہ کوئی بچہ ہے کسی کے گھر میں, اس کو دوسرے کمرے میں, اور یہاں بیٹھ کر کے عیاشیاں ہو رہی ہیں, ٹی کافی چائے سب چل رہا ہے, ادھر ادھر کی گپ شپ ہو رہی ہے, اور وہ بیچارہ اس کمرے ادھر مت آنے دینا اس کو. ہم ہر جگہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ گھر میں بیمار ہیں, اپاہج ہیں, اس کا یہ خیال نہیں کہ ان کو بھی ہم لے جائیں. یہی کہ اگر ہم سب نکل جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا, تو چلو ہم بھی نہیں جاتے. کیا ہے بھائی اگر نہ گئے تو, کسی جگہ تفریح کے لیے نہ جا سکیں تو دنیا میں کتنا رہنا ہے, 60-70 سال, اس کے بعد ہماری تو تفریح ہی تفریح ہے آخرت میں. ہم ایسا اپنے آپ کو محروم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے یا ہمارے گھر میں کوئی معذور ہے,
یا ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نگرانی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہم نکل نہیں سکتے باہر، گھوم نہیں سکتے باہر، اسے رحمت سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں گھر میں ہوں، باہر کے کسی فتنے سے اللہ مجھے بچانا چاہتے ہیں. ایسا سمجھو کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھے بہت کچھ دے گا، آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا، فیوچر میں، مستقبل میں دنیا میں بھی دے گا. تو چند دن ہوتے ہیں، یہ تو گزر جاتے ہیں وہ دن بھی. اور موقع ہاتھ سے چلا جائے پھر آدمی حسرت کرے، پھر افسوس کرے کہ اچھا موقع تھا، خدمت کر لینا چاہیے تھا، مگر نہیں ہو سکا، یہ ہماری غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. خیر موضوع میرا یہ نہیں ہے، میں تو چاہتا تھا کہ اپنا موضوع وقت پر ختم کر دیتا، بیچ میں یہ بات آ گئی اس لیے عرض کر دیا. اس سے کہ حقیقت یہ ہے کہ دیندار گھروں کے اندر بھی دینی مزاج کے لوگ بھی کمزور لوگوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، احساس نہیں پیدا کرتے. اور معذور ہوتے ہیں بہت سارے. تو معذور تو یوں ہی بیچارہ ذہنی معذور ہے، تو ذہنی معذور تو آپ کی طبیعت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا ہی نا. بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کن کن خیالات سے دوچار ہوتے ہیں بیچارے. بوڑھے صحت مند ہوتے ہیں نا تو بھی کن کن خیالات سے دوچار ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں. ہم 61 ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم کن کن خیالات سے گزرتے ہیں. وہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ تو یہ کہ بھئی اب مر جائیں گے تو کیا ہوگا، مر جائیں گے تو کیا ہوگا. 61 کے بعد کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ابھی تو بہت دیر باقی ہے، مر جائیں گے تو کیا ہوگا. تو 61 کی عمر میں اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو وہ 70 والا کیا سوچتا ہوگا، 75 عمر والا کیا سوچتا ہوگا کہ مریں گے تو کیا ہوگا، اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے. یہ خیال ہوتا ہے. یہ خیال ہوتا ہے کہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، اگر معذور ہو گئے تو کیا ہوگا، اگر معذور ہو گئے تو کیا ہوگا. بیوی بچے والے ہوتے ہیں ان کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میں اگر انتقال کر گیا تو یہاں تو میری بیگم کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو کیا ہوگا ان کا. یہ بچے اگر اس سے سنبھالے نہیں گئے، بچے بے راہ رو ہو گئے تو میری بہت سارے خیالات آتے ہیں. اور ان سارے خیالات کے اندر کبھی کبھی نہ کہنے کی بات بھی وہ کہہ دیتے ہیں. اس میں کیا ہو گیا. ہمارا مزاج ایسا کیوں بن جاتا ہے کہ یہ حسن سلوک کرے تو ہم حسن سلوک کریں. یہ تو صلہ رحمی کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا جو بدلے میں صلہ رحمی کرے گا. کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے تو ہم وہ صلہ رحمی کرنے والا حقیقی معنی میں نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے اللہ کی نظر میں حقیقت میں؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. حقیقی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ دوسرے رشتہ دار تو قطع رحمی کرے اور وہ صلہ رحمی کرے. تو معذور ہوتے ہیں بیچارے، ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ مسکرائے نہیں، بہت ساری ہم خدمت کریں، پھر بھی وہ ناشکری والے الفاظ کہیں کہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ہوتا ہے ایسا کہ 10 کام آپ نے کیے، 11ویں کام میں ذرا لیٹ پہنچے، انہوں نے بلایا میں آ رہا ہوں، اور وہ جھنجلا جاتے ہیں کہ بھئی تم میرا کوئی کام نہیں کرتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی میرا خیال نہیں کرتے. اس میں کیا ہو گیا. اس ڈانٹ ڈپٹ کو بھی نعمت سمجھو کہ اس کو برداشت کرنے پر بھی اللہ اجر دے گا. یہ ڈبل اجر کہ خدمت پر تو اجر دے ہی رہا ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ پر صبر کرنے پر بھی اللہ اجر دے گا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور موقع ملا تو انشاءاللہ کسی موقع پر مستقل اس پر واز ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے دھکا اس کو دیا گیا تو بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکا. کس کے سامنے بولیں، کس سے کہیں. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ایسے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. کبھی کبھی ان کے دل دماغ سے یہ بات گزر رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہے کہ آپ کی بھی باری آئے گی، آپ کی بھی باری آئے گی.
اترا ہو جتنا اترانا ہو، ابھی تمہاری بھی باری آئے گی. بس اس کی جو آہ تھی وہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. وہ آہ چلی گئی آسمان پر اور رحم اترا، اور اس طرح اترا کہ اس کی وہ ظالم کی پڑتی شروع ہو گئی اور اس کی ترقی شروع ہو گئی. اور پڑتی ایسی آئی کہ نوکروں کو منع کر دینا پڑا کہ بھائی اب تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سب 2-3 نوکر جو تھے گھر میں کام کاج کرنے والے، گھر بیچ دینا پڑا. بیوی سے کہنا پڑا کہ اب تمہیں بھی میں پال نہیں سکتا، اب تم میرے ساتھ رہو یا میں تم کو طلاق دے دوں. طلاق دے دی اور خود بھکاری بن گئے، مانگ مانگ کر کھانے لگے. تب ان کو احساس ہوا، یعنی احساس دلایا اللہ نے کہ جو مانگنے والے لوگ ہیں وہ بھی بیچارے مجبوری کی وجہ سے مانگتے ہیں. سب ایسے نہیں ہوتے کہ پورا دن پڑے رہتے ہیں اور مانگتے ہیں. اسی طرح مانگتے مانگتے شام کے وقت اس نے بیچارے نے کسی کے دروازے پر دستک دی تو وہاں بھی عورت نے دروازہ کھولا. پہلے بھی عورت نے دروازہ کھولا تو یہاں بھی عورت نے دروازہ کھولا. اندھیرا تھا، بیچارہ کہ بھائی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. تو بیگم نے کہا کہ انتظار کیجیے. بیگم جانتی تھی اپنے شوہر کا مزاج، کہ 2 منٹ صبر کیجیے. تو شوہر سے کہا کہ غریب آدمی ہے، بھوکا ہے، کچھ کھانے کو مانگ رہا ہے، تو میں اسے ذرا کھانا دے دیتی ہوں. مزاج تو واقف تھا تو میں ذرا کھانا دے دیتی ہوں. تو شوہر نے کہا کہ نہیں، باہر موسم ٹھیک نہیں ہے، اسے اندر بلا لو، اور اندر بلا کر کے کمرے میں بٹھا کر کھلاؤ اس کو. وہ جو دروازے کے قریب جو کمرہ ہے وہاں اس کو بٹھاؤ، اندر بلاؤ اور اسے کھانا دو. اور ہم کچھ کر لیں گے آج. پوچھو اس کو، اگر کوئی فیملی ہے تو کھانا بھر بھی دو، اور نہیں تو اس کے لیے بھر دو کہ کل تم یہ کھانا. وہ عورت گئی اور عورت نے جا کر کے کہا کہ تم اندر آ جائیے. اور تیاری میں لگ گئی. تیاری میں آگے پیچھے وہ دوڑ بھاگ کر رہی تھی اس کو کھانا کھلانے کی فکر میں کہ اس کی اس پہ نظر پڑ گئی. اس بھکاری پہ نظر پڑ گئی. وہ بیچارہ گردن جھکائے قسم پرسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا، بے حال. تو نظر پڑ گئی تو وہ رونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس آئی. تو شوہر نے کہا رو کیوں رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو فقیر ہے وہ کسی زمانے میں میرا شوہر تھا، اس نے مجھے طلاق دی، اس کے بعد میں آپ کے نکاح میں آئی. یہ کسی زمانے میں میرا شوہر تھا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہ کسی زمانے میں میرا شوہر تھا. اور پھر قصہ سنایا کہ ایک غریب آدمی بیچارہ آیا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہو گئی. تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہی فقیر ہوں جو مانگنے کے لیے آیا تھا. جس جگہ پر وہ سرمایہ دار بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پہ آج وہ فقیر بیٹھا ہے، اور جس جگہ پہ فقیر تھا اس جگہ پہ وہ سرمایہ دار ہے. پتہ نہیں یہاں کہاں پہنچ گئے. تو اگر دونوں نعمتیں ہوں، دونوں نعمتیں، اور دونوں نعمتیں مل جائیں اور اکڑ کے ساتھ رہے، اکڑ کہ میرے پاس تو صحت بھی ہے اور میرے پاس تو فراغ بھی ہے، تو پھر ناکام رہے گا.
لیکن صحت بھی ہے، فراغ بھی ہے اور اکڑ نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مجھے دی گئی ہے، تو اس کے ان دونوں نعمتوں کے صحیح استعمال سے وہ ترقی کرے گا، کامیابیاں حاصل کرے گا۔ صحت فراغ دونوں کسی کو مل جاوے، دیکھو دونوں اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، دونوں میں سے ایک ہے تو کچھ بھی کر سکے گا، اور دونوں ہے تو پھر نور نہ لا نور، بہت کچھ کر سکے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں، یہ دونوں نعمتیں، یہ بات بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمتیں ہمارے اختیار میں نہیں۔ صحت کب چلی جائے؟ فراغ، آپ فارغ ہیں اور آپ ایسا ہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں فارغ ہی ہونا، میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، اور اچانک بیوی بیمار ہو گئی، اب وہ فراغت آپ کو حاصل نہیں ہے، وہ فراغ حاصل نہیں ہے۔ فیملی میں کسی کی خدمت آپ کے ذمہ آ گئی، اب وہ فراغ حاصل نہیں ہے۔ پہلے جس جگہ نوکری کرتے تھے وہاں 3-4 گھنٹے کام کرنے سے پورے ہفتے کی روزی مل جاتی تھی، اب 3 جگہ پر کام کرتے ہیں تب جا کر کے روزی پوری ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ گئی۔ اسے ایسا نہیں سمجھنے کا کہ چلو بھائی صحت میرے کنٹرول میں نہیں ہے مگر فراغ تو میرے کنٹرول میں ہے، میں اگر چاہوں تو بزی رہوں، میں نہ چاہوں تو بزی نہ رہوں، نہیں 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 نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے رہتے ہیں جو 6-6 8-8 سال سے ہاسپٹلوں میں ہے، اور ان کے بچوں کو آنا جانا پڑتا ہے روزانہ۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عافیت۔ تو یہ صحت اور فراغ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں، صحت اور فراغ۔ ذرا توجہ سے سنیے، میں اس مضمون کو مختصر کر کے کمپلیٹ کر لوں۔ صحت اور فراغ بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں، بہت قیمتی نعمتیں۔ کتنی قیمتی میں آپ کو بتاؤں؟ میرے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فراغ ہے، فراغ کے بارے میں فرماتے ہیں، فراغ، فارغ ہونا یعنی وقت کا ہونا آپ کے پاس، یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت، یہاں تک کہ امریکہ، روس، اس زمانے میں روس بھی سپر پاور تھا، امریکہ، روس اور یورپ کے خزانے بھی اس ایک سیکنڈ کو خرید نہیں سکتے، اتنی قیمتی دولت ہے ایک سیکنڈ۔ یہ وقت اور صحت دونوں بہت قیمتی نعمتیں، بہت قیمتی نعمتیں، اور یہ قیمتی نعمتیں جو ہے، یہ قیمتی نعمتیں اللہ تعالی شاہ نے یہ یوں سمجھیے کہ یہ کوموڈیٹی ہے، یہ پیسے ہیں، یہ پیسے۔ تو ایک شخص کو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ 1000 پاؤنڈز ہے، اب بازار میں جا کر کے جو چاہے خریدو، تو 1000 پاؤنڈ کو سوچ کے خرچ کرے گا۔ جی ایسا نہ ہو کہ میں ایسی چیز خرید لوں جو نقصان دہ ہے، جو مجھے نقصان پہنچا دے، ایسی چیز خرید لوں جو نقصان پہنچا دے، یا ایسی چیز خرید لوں جو نقصان بھی نہ پہنچائے اور فائدہ مند بھی نہ ہو، یا وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان کاموں کو، ان پیسوں کو ایسی چیز کو خریدنے میں خرچ کروں جو مفید ہی مفید ہو، جو فائدہ مند ہو۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے، اس کو کسی نے 1000 پاؤنڈ دیے تو تھیلا بھر کر کے لے آیا، کوئی چیز خرید کر تھیلا بھر کر۔ گھر والوں نے پوچھا کہ شاپنگ کر کے کیا خرید کر لے آئے؟ تو کہا کہ یہ تھیلے سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ 1000 پاؤنڈ خرچ کرنے کے لیے گیا اور کیا لے کر کے آیا؟ سانپ اور بچھو لے کر کے آیا۔ کیا کریں؟ ان تھیلوں کو کھول دیں اور سانپ اور بچھوؤں کو گھر میں پھیلا دیں۔ دیکھو، پیسے خرچ کیے، مضر، نہایت نقصان دہ چیز خرید کر کے لے آیا۔ دوسرا شخص، اس کو 1000 پاؤنڈ ملے، وہ گیا، وہ بھی تھیلے بھر کر کے لے آیا۔ بھائی اس میں کیا ہے؟ تو اس میں پتھر ہیں، اس میں مٹی ہے، یعنی ایک تو وہ پتھر جو کام آنے والے پتھر ہے، کچھ ٹائل وغیرہ، ایک وہ پتھر، وہ مٹی جو کام آنے والی ہے، کچھ گارڈن وغیرہ میں، نہیں ایسے ہی
مٹی بھر کر کے لے آیا 1000. اور تیسرا شخص 1000 پاؤنڈ لے کر کے واپس لوٹا تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے پھل لے آیا ہوں, فروٹ لے آیا ہوں, میں بادام لے آیا ہوں, میں کپڑے لے آیا ہوں. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. تو اسی طرح جو ہے, اسی طرح جو لوگ یہ وقت کی جو دولت ہے, وقت کی دولت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے, یہ وقت کی دولت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے, جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے تک فلم دیکھا, 2 گھنٹے تک فلموں کو دیکھا, 3 گھنٹے تک فلموں کو دیکھا, تو یہ 3 گھنٹے یہ بھی دولت ہے نا, یہ اجزا ہے, اجزا. ایک روایت ہے, ایک حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو یہ ہماری پوری زندگی کے اوقات کے جو اجزا ہے, پارٹس ہیں, مثلا منٹ 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 یا سیکنڈ 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 یا 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ, اللہ بہتر جانتے ہیں. تو وقت کے اجزا کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوں گی چھوٹی چھوٹی, اور ان ڈبیوں میں وہ چیز رکھی گئی ہوگی جس میں اس وقت کو خرچ کیا تھا. مثال کے طور پر اگر 5-5 منٹ کی ڈبیاں ہیں تو ایک شخص نے 20 منٹ تک تلاوت کی ہے تو 4 ڈبیاں ہوں گی جن میں تلاوت کا ثواب ہوگا. اگر 5-5 منٹ کی ڈبیاں ہیں اور 15 منٹ تک غیبت کی ہے تو یہ 3 ڈبیاں ایسی ہوں گی جس کے اندر غیبت کا گناہ ہوگا. اور اچھا کام بھی نہیں کیا, برا کام بھی نہیں کیا, لایا نہیں میں وقت گزار دیا, نہ اچھا کام نہ برا, وہ ڈبیاں خالی ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ بندے جو ہیں اپنے اپنے ڈبیوں کو کھولیں گے. جب ڈبیوں کو کھولیں گے, اس ڈبیوں میں سے اگر اچھا عمل نکلا تو بہت خوش ہوتے ہیں, برا عمل نکلتا ہے تو بہت افسوس کرتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں, ندامت, پچھتاوا, ریگریٹ, اوہ یہ مصیبت کا کام میں نے تو کیا. اور جو خالی ڈبے ہوتے ہیں اس پر حسرت کرتے ہیں کہ کاش کہ یہ ڈبی خالی نہ جاتی, یہ وقت ہمارا ایسے ہی بیکار چلا گیا. تو جو لوگ اپنے اوقات کو گناہوں میں خرچ کرتے ہیں, گناہوں میں, یہ سانپ اور بچھو خرید رہے ہیں. یہ سانپ اور بچھو تو اگر آپ کو کاٹ لے, سانپ اور بچھو کاٹ لے, بھائی اول تو کہ سانپ اور بچھو خرید کر لے آئے اور گھر میں چھوڑ دیے اور سب بچ گئے, مار ڈالے سب نے مل کر کے, تو چلو بھائی بچ گئے. کاٹ لیا تو اس کا کچھ علاج معالجہ بھی ہوتا ہے, اور نہیں تو مر کر کے آخرت میں چلے جائیں گے, اور کیا نقصان ہوگا. لیکن اگر اس وقت کو خرچ کر کے گناہ خریدے, گناہ یعنی گناہ کا کام کیا اس وقت میں, تو یہ گناہ کا وبال آخرت میں جہنم کی شکل میں بھی ہوگا, اس سے پہلے میدان محشر کی سختی کی شکل میں بھی ہوگا, اس سے پہلے عذاب قبر کی شکل میں ہوگا, اور اس سے پہلے اس دنیا میں بھی بے سکونی کی شکل میں ہوگا, رزق کی تنگی کی شکل میں ہوگا. تو اس قیمتی دولت کو ہم کیوں خرچ کریں ایسی نقصان دہ چیز میں. تو وقت کا بدترین مصرف اللہ کی نافرمانی ہے, بدترین جگہ جہاں وقت کو خرچ کیا جائے وہ اللہ کی نافرمانی ہے. اور اگر لایانی میں خرچ کیا, لایانی تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پتھروں کو جمع کر رہا ہے. پتھر یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے, وہ باہر جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی آپ جب کوک فینٹا پی کر کے فارغ ہو جاؤ تو یہ ٹین جو ہے نا, یہ وہ میں خرید لوں گا آپ سے. نہ مفید نہ نقصان ہے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے وقت کو لایانی میں خرچ کرتا ہے اسے ہم کیوں ایسا کہیں کہ نہ فائدہ نہ نقصان. ایک شخص 1000 پاؤنڈ لے کر جاتا ہے اور ایسی چیز خرید کر لاتا ہے جو نہ نقصان دہ ہے نہ فائدہ مند ہے, یہ تو نقصان ہوا 1000 پاؤنڈ کا.
تو اگر کوئی لایانی میں خرچ کرتا ہے اپنے وقت کو تو ہم ایسا کیوں کہے کہ نہ فائدہ نہ نقصان؟ نقصان ہوا اس لیے کہ اس وقت کو اللہ کی رضا میں خرچ کر کے پتہ نہیں جنت میں آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں اس وقت کی قدر ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کے بارے میں حسرت، غم، افسوس نہیں ہوگا سوائے اس وقت کے جس کو اس نے لایانی میں خرچ کیا تھا۔ وہ ایسا کہے گا کہ وہ لایانی میں خرچ نہ کرتا تو جنت میں میرا درجہ اور بڑھ جاتا آج۔ اور جو شخص اس وقت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ سمجھدار ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک وقت ہے، فراغ ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، صحت اور فراغ، کہ لوگوں میں سے بہت سے many people, lots of people, loads of people وہ نقصان میں رہتے ہیں۔ کیوں نقصان میں رہتے ہیں؟ اس لیے نقصان میں رہتے ہیں کہ اس سرمایے کو جن چیزوں میں خرچ کرنا چاہیے تھا ان میں خرچ نہیں کرتے، لایانی میں خرچ کرتے ہیں، نقصان، گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، نقصان۔ تو بہت سارے لوگ نقصان کا کام کرتے ہیں، وہ اطاعت میں خرچ نہیں کرتے، فرما برداری میں خرچ نہیں کرتے۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے، کہ دیکھو ایک بہت قیمتی موتی ہے یا بہت قیمتی ہیرا ہے، اور آپ چلے گئے کسی جولر کے پاس جو بہت ماہر ہے ہیروں کو پہچاننے میں۔ ہیروں کو سب نہیں پہچان سکتے، وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں ہیروں کو پہچاننا، پرلز کو پہچاننا۔ تو وہ قیمتی ہیرا تھا، اس قیمتی ہیرے کو لے کر کے کسی ماہر کے پاس چلے گئے، اور ماہر کے پاس جا کر کے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور مجھے مشورہ دو۔ وہ فیس لیتا ہے، اپنی کمیشن لے لیتا ہے، چلو بھائی مشورہ دو مجھے۔ تو وہ دیکھتا ہے ہیرے کو، وہ پہچان لیتا ہے اس کی قدر و قیمت۔ تو وہ کہتا ہے، مشورے میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس ہیرے کو لے کر کسی بھنگی کے پاس مت چلے جانا، اس لیے کہ بھنگی اس کی نہ قدر جانتا ہے نہ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ کسی سبزی بیچنے والے کے پاس مت جانا، کسی چھوٹی موٹی دکان والے کے پاس مت جانا، کسی فیکٹری والے کے پاس مت جانا، کسی گورنر کے پاس مت جانا، چیف منسٹر کے پاس مت جانا، اس کو لے کر کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ اس کا ویلیو، اس کی قدر بادشاہ سمجھے گا، اور اس کا بدلہ دینے کی طاقت بھی بادشاہ کے پاس ہی ہے۔ وہ مشورہ دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا وقت ہے نا، وقت یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے، وہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے حضرت فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جوہریوں کو انبیاء کی شکل میں بھیجا۔ اللہ جانتے تھے کہ یہ عام آدمی اس ہیرے کی قیمت نہیں پہچان سکے گا کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے ہمیں آ کر کے سمجھایا کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اسے زید عمر بکر کے پیچھے مت ضائع کرنا، اسے بیوی بچوں کے پیچھے مت ضائع کرنا، اس کی صحیح قیمت صرف بادشاہ سمجھ سکے گا، حکم الحاکمین، اور اس کا بدلہ بھی صرف وہی دے سکے گا۔ اس لیے یہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس کے دربار پر لے جا کر خرچ کرو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کو بیچو اپنا مال، یہ وقت اللہ کو بیچو، یہ وقت اللہ کو بیچو، اور اللہ سے اس کا بدلہ جنت کی شکل میں لو، اس کی رضا کی شکل میں لو۔ تو صحت کی بھی میرے بھائیوں قدر کرو۔ اب میں ختم کر رہا ہوں۔ صحت کی قدر کس طرح کرنی ہے؟ صحت کی قدر اس طرح کرنی ہے کہ جو صحت مند اور تندرست لوگ ہیں وہ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم لوگ صحت کے معاملے میں
صحت کے معاملے میں بھی ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور اللہ کے یہاں اس کے بارے میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ بدن جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہیں، حد سے تجاوز مت کرو۔ ایک دفعہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو کہا اپنے ایلچی کو بھیجا، اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں بھی کچھ ہے، میڈیسن کے بارے میں کچھ ہے، صحت کے بارے میں کچھ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابن عباس کو بلاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ ان کا سوال سنو اور جواب دو کہ طب کے بارے میں کچھ ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہمارے قرآن میں طب کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں یہ ہے، کولو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر حد میں رہ کر۔ تو اس نے جا کر کے بادشاہ کے سامنے کہا، جب یہ واپس پہنچے تو بادشاہ کے سامنے، وہ دوسرے ملک کے بادشاہ، غیر مسلم بادشاہ، تو بادشاہ نے اپنے ملک کے سارے اہم طبیبوں کو بھی جمع کر لیا تھا کہ قرآن میں طب کے بارے میں کیا ہے وہ تم بھی سنو اور پھر تم تبصرہ کرو اس پر۔ تو اس کے طبیبوں نے کہا کہ اس میں تو پوری میڈیسن آ گئی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو مگر حد میں رہ کر۔ یہ ڈاکٹر حضرت مشورہ کیا دیتے ہیں کہ بھئی ڈائٹ آپ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کھاؤ مگر حد میں رہ کر کھاؤ۔ یعنی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ طریقہ تو یہ ہے، مگر چونکہ آپ لوگ کرتے نہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بند کرو بھائی۔ ڈاکٹر حضرات میرے بہت ماشاءاللہ چاہنے والے ہیں، مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے، مشورہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کھاؤ، اصل جو ڈائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو کھاؤ مگر جس چیز کو کھا رہے ہیں اس کی مقدار مقرر کرو کہ میٹھا کتنا کھانا ہے، فروٹ کتنا کھانا ہے، چائے کتنی پینی ہے، گوشت کتنا کھانا ہے، اور اس کے مطابق کھاؤ۔ اس کا بھی اویئرنیس پیدا کرو اپنے اندر کہ مجھے کن کن چیزوں کی کتنی ضرورت ہے، کس وٹامن کی ضرورت ہے، فائبر کی کتنی ضرورت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ۔ ہاں تو صحت میں کہہ رہا تھا کہ جو تندرست لوگ ہیں وہ کیا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ بہت ہیلتھ اویئرنیس کی بہت چیزیں آپ کو ڈاکٹر کی سرجری میں بھی لیفلیٹس وغیرہ کی شکل میں ملتی ہے۔ واک کرو روزانہ، جو دوڑ سکے دوڑو، ایکسرسائز کرو، کھانے پینے میں احتیاط کرو، اگر کوئی چیز زیادہ کھا لی تو تھوڑی ایکسرسائز زیادہ کر لو، کیلری وغیرہ کو سامنے رکھ کر کے جو بھی تدبیریں ہوں۔ اور اگر کوئی بیماری ہو جائے تو فوراً اس کے علاج کی فکر کرو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کو سردی، نزلہ، فلو جیسی چیز بھی ہو جاتی تھی نا، تو وہ ان کا جو کچھ بھی دیسی علاج کا طریقہ ہوتا تھا وہ پورا اس کو کرتے تھے، پورا اپنے حساب سے، اور بالکل سیریسنس کے ساتھ پورا۔ جیسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو نا، اس وقت یہ اتنے دنوں تک کھانا بالکل ہلکا پھلکا، یہ سب اس طرح کے۔ اور وہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹا بیماری ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، بیماری ہے یہ، چھوٹی بڑی بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی بیماری میں خیال نہ کرنے کی وجہ سے بڑی بن جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو نزلہ بار بار ہوتا ہے، فلو چھوٹی سی بار بار ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتے ہیں، وہ بیمار۔ تو بیمار ہو جائیں تو اس کا خیال رکھو، جو کچھ پرہیز ہے اس کو پرہیز کا خیال رکھو۔ بیمار تو بیماری جو تندرست ہے وہ تندرستی کا خیال رکھیں، بیماری ہیں تو ان کے ازالے کی فکر کریں، اور اگر کوئی پرماننٹ بیمار ہو گیا ہے تو وہ پھر اس کے مطابق چلے، صحت کی قدر کریں۔ اور پھر جتنی صحت ابھی ہے تو اس میں جتنا ہو سکے کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی صحت آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے، کل آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہ دے۔ آج آپ کی صحت آپ کو کھڑے ہو کر فرض پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے، کل آپ فرض بھی نہ پڑھ سکے۔ اور آج آپ کی صحت سجدہ کرنے کی اجازت دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے سے ہمیشہ کے لیے آپ محروم ہو جائیں۔ ان لوگوں کو پوچھو جو بیچارے معذور ہو گئے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں،
سجدے سے محروم ہے وہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کوئی پکڑ کی ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. مگر ان کو پوچھئے کہ ان کو کتنی حسرت ہوتی ہے. جو جتنا نیک ہوگا اتنی حسرت زیادہ ہوگی کہ یار میں سجدہ نہیں کر سکتا. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ ان کی نماز بے مثال تھی. نماز بے مثال, نماز پڑھنے میں کبھی اجلت نہیں کرتے تھے. ریل گاڑی چلی جائے, ہوائی جہاز چلا جائے, اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ یوں سمجھو کہ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ریل ہے. اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں. نماز اور بیعت کرنے کا جو حضرت کا طریقہ تھا اس میں بھی پورا سمجھانا پہلے, اس کے بعد بیعت کرنا, اس کے بعد ہدایات دینا. اس میں بھی جتنا وقت لگتا تھا آدھ پون گھنٹہ وہ ایک آدمی ہو تو بھی وہی لگتا تھا. حضرت کے ساتھ رہے ہیں. نماز کے بارے میں تو حضرت بہت مشہور. تو ایک بزرگ جو ہیں انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے بارے میں ایک صاحب میرے پاس آ کر حضرت کی کچھ ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کرنے لگے. تو کہ میں نے ان کو وہیں روکا اور میں نے کہا کہ آپ نے مولانا کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے غور نہیں کیا. تو جب دوبارہ آپ کے علاقے میں آئے نا تو پہلے حضرت کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھنا اور اس کے بعد بھی آپ کو اشکال ہو تو پھر میرے ساتھ آگے بات کرنا. یعنی نماز ایسی تھی. حضرت فرماتے, بزرگ نے مجھے کہا کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ کوئی مسلمان ان کی نماز کو دیکھے تو اس کو اطمینان ہو جائے. اسی لیے کوما میں چلے گئے اور کلینکلی برین ان کا ڈیڈ, ڈاکٹروں نے کہا کہ برین از ڈیڈ. مگر رشتہ داروں کا ایک پہ شاید تو کئی ہفتوں تک وہ وینٹیلیٹر پر پڑے رہے اور انتقال سے پہلے جو ہیں ان کے ہونٹ ہلے ان کے انتقال سے پہلے. اور ہونٹ ہلے تو ان کی بہن وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ بہت خوش ہو گئی کہ دوبارہ. اور پھر کان جب لگائے کہ جی بھائی صاحب کیا کچھ چاہیے, پانی چاہیے کیا؟ تو کہتے وہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے اور تھوڑی دیر تک اللہ 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 کہتے رہے اور پھر انتقال ہو گیا. تو میں ان کی ملاقات کے لیے گیا, وہ بھی لمبا واقعہ ہے, لیکن بہرحال دہلی میں پہنچا. پہلی مرتبہ پہنچا. بمبئی سے دہلی سے جمعیت کے دفتر پر حضرت کے پاس, مسافہ, کھانا کھایا, مسافہ اور واپس. نہ نظام الدین ہم نے پہلے دیکھا تھا, نہ دیوبند دیکھا تھا, نہ سہارنپور دیکھا تھا, اور اتنے قریب پہنچ گئے تھے اور واپس. مگر مجھے یہاں کی فلائٹ پکڑنی تھی بمبئی سے. تو میرا اور حضرت نے حکم فرمایا کہ ملاقات کیے بغیر تم نہیں جا سکتے, میری ملاقات کے لیے آؤ. مجھے حضرت نے فرمایا, ٹیلی فون میں نے خیر خیریت پوچھنے کے لیے کیا تو کہا آپ انڈیا میں ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت. تو کہا ایسا کبھی ہوا کہ ہم انگلینڈ میں آئے اور آپ کے گھر نہ آئے ہوں؟ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوا. تو کہا پھر ملاقات کیے بغیر جاؤ. میں نے کہا فلائٹ کا مسئلہ, تو کہا میں ٹکٹ خرید کر دوں گا دوسری, اگر ملاقات کے لیے آؤ. تو میں نے پھر ہمارے دوست یوسف بھائی کرولیا سے کہا کہ جلدی کچھ ایسا کرو کہ حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے. اور میں گیا اس وقت. تو میں نے کہا طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو فرمایا کہ ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں, مگر مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں بیمار ہوں. اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سیریس ہیں آپ, اس لیے سجدہ نہ کریں. تو کہا میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. عمر کے اس مرحلے پر جب میں قبر کے بالکل قریب ہوں, آپ مجھے سجدہ سے روک رہے ہیں. کہ جان چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر سجدہ نہیں چھوڑوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کو پوچھو کہ ان کو کتنی حسرت ہوتی ہے, مگر اب گھٹنے ٹک ہی نہیں سکتے, زمین پر جا ہی نہیں سکتی, تو کیا ہے. تو میں صحت کے بارے میں کہ صحت کا خوب خیال رکھو, اور صحت کا بھی خیال رکھو, اور صحت کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھو کہ خوب اچھے اچھے اعمال ہوں. یہ صحت میں بھی ہم لوگ بہت نیک عمل نہیں کرتے اور ضائع کرتے ہیں اس کو بھی. یہ بھی ہے نا صحت,
صحت کو آپ نے گناہ کے کاموں میں خرچ کیا تو سانپ بچھو خرید کر لے آئے. آپ نے لایانی میں خرچ کیا تو پتھر خرید کر لے آئے جی. اور نیک کاموں میں خرچ کیا تو آپ کے لیے جنت بنے گی. اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو وقت کی بھی خوب قدر کرو. اس وقت چھٹیاں چل رہی ہے, ہمارے مدارس کی بھی چھٹیاں ہیں, اسکولوں کو بھی چھٹیاں ہیں, کالجوں کی بھی چھٹیاں ہیں, بہت سے ماں باپ کی بھی چھٹیاں ہیں. چھٹیاں آتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ چھٹیاں, ہالیڈے کے لیے کہیں جائیں, گھومنے پھرنے کے لیے کہیں جائیں. منڈے ہمارا یہ پروگرام ہے, ٹیوزڈے ہمارا یہ پروگرام ہے, تھرسڈے ہمارا یہ پروگرام ہے, اس ویکینڈ کو یہاں پروگرام ہے. پورا 2 مہینے کا پروگرام بن جاتا ہے. اللہ کے بندوں کچھ ایسا بھی تو کرو کہ چھٹیاں آ رہی ہے تو ان چھٹیوں میں یہ وقت کچھ آخرت بنانے کے لیے بھی ہے ہمارا جی. خانقاہوں میں جاؤ, اپنے مشائخ کے بس وقت لے کر کے جاؤ کہ ہم آنا چاہتے ہیں, ہم آئیں, 2-3 دن 4 دن 1 ہفتہ ٹھہر کر کے جائیں. اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ فکر آخرت پیدا ہو. فکر آخرت پیدا ہوگی تو مشائخ اور علماء کی طرف جانے کی توفیق ملے گی. کوئی کورس کرو کہ بھئی یہ 2 مہینے ہیں تو میں کسی مدرسے میں کسی عالم کے پاس جا کر کے کہوں کہ میری یہ 2 ہفتے کی چھٹی ہے یا یونیورسٹی سے 2 مہینے کی چھٹی ہے تو میں وضو اور غسل کے مسائل کو کور کرنا چاہتا ہوں ان 2 مہینوں میں, میں تجوید کو کور کرنا چاہتا ہوں ان 2 مہینوں میں, آپ میرے لیے کوئی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی تھوڑا آرام کا بھی لحاظ رکھو, جسم کو آرام ملے, دماغ کو آرام ملے, ایک بریک ملے آپ کو. مگر یہ بریک جو لی جاتی ہے وہ اس لیے لی جاتی ہے انجوائمنٹ کے لیے نہیں. بریک انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہوتی, سمجھے. بریک کس لیے ہوتی ہے؟ بریک اس لیے ہوتی ہے تاکہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور جو ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کن نیتوں سے جا رہے ہیں, کیسے ماحول میں جا رہے ہیں, اس ماحول میں ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا. اگر بے حیائی کے ماحول میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. بے حیائی کے ماحول میں آپ کی بیوی نگاہیں نیچی کر لیتی ہوگی, مگر آپ کے بچے یہ 6-7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال کے جو آپ کے بچے ہیں وہ ان سارے حیاسوز مناظر کو دیکھتے ہیں, نقش ہوتا ہے ان کے دل دماغ میں. آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم احتیاط کر رہے بھی احتیاط کر رہے ہوں گے. کہاں جا رہے ہیں, کس نیت سے جا رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں. اور ہالیڈیز میں گئے ہیں تو 24 آور کا ٹائم ٹیبل کیا ہے. یہ تو نہیں نا کہ ہالیڈے کا مطلب یہ کہ ہالیڈے ہی, تو ہالیڈے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ دین سے بھی ہالیڈے ہو جائے. اول تو یہ کہ بغیر ضرورت کے جانا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو یہ تو نہیں نا کہ بغیر دین سے ہالیڈے. یعنی مطلب ہے کہ اب چونکہ ہم ہالیڈے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کہ روزانہ کی تسبیحات تو کیا نہیں, وہ تو نہیں کی. تلاوت روزانہ کی 1 سپارہ کی وہ تو نہیں کی. حالانکہ آپ کے پاس ایمپل ٹائم تھا, آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ریلیکس ہو رہے تھے. اس سے کہ ایک ہالیڈے کا معنی یہ ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اور ریلیکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے کا. اسی لیے اچھے دیندار لوگ بھی آرام سے ہوٹل میں ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک فارغ ہیں, مگر پھر بھی ظہر کی 2 رکعت فرض پڑھیں گے, سنتیں نہیں پڑھیں گے. ریلیکس, ذکر و اذکار نہیں, ان کے معمولات نہیں. تو بھی ذکر اللہ جو ہے وہ تو شیطان اور نفس سے ڈھال ہے. نفس کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے ذکر, اور شیطان سے بھی بچاتا ہے. تو گھر میں اس کی زیادہ ضرورت ہے یا ایسے ہالیڈے ریزورٹس پہ زیادہ ضرورت ہے؟ اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو خوب دعائیں لمبی لمبی کرنی چاہیے تھی وہاں. تو وہاں تو دعا ہی نہیں کرتے ہم, دعا ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور مصلی لے کر اٹھ گئے. ارے بھائی سفر میں دعا کرو. 3 دعوات مستجابۃ لا شک فیہن, 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن. ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ دعوت المسافر, مسافر کی دعا. یہاں سے لندن کا بھی سفر کرو تو دعا کرو, ڈرائیور بھی ڈرائیونگ کرتے کرتے دعا کرے, اس میں کیا ہے؟ ایروپلین میں ہے تو دعا کرو. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح سفر کی دعا
حضر کی دعا سے زیادہ مقبول ہے. حضر میں بھی دعا اللہ قبول کرتے ہیں مگر سفر میں زیادہ مقبول ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر کا ایک تو ثواب ملتا ہے اور دوسرا ہے کہ ذکر کا قلب پر ایک خاص اثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت ملتی ہے, محبت ملتی ہے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ جس طرح میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, جب ہمارا باربیڈوس کا سفر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کی بھی کثرت ہو اور ذکر کی بھی کثرت ہو. حضرت نے فرمایا, حاجی صاحب نے ایروپلین میں بیٹھتے ہی فرمایا کہ دعا کی بھی کثرت ہو اور ذکر کی بھی کثرت ہو. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے حضرت مسیح الامت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضر کی دعا سے زیادہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے, اسی طرح حضر کے ذکر سے زیادہ سفر کے ذکر کی تاثیر ہوتی ہے. اگر حضر میں آپ کہیں لا الہ الا اللہ, اس کا جو اثر ہوتا ہے قلب پر, تو سفر میں آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا قلب پر اس سے کئی گنا زیادہ اثر ہوتا ہے. بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان باتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے. آج تو مجھے کچھ واز کہنے کا ارادہ ہی نہیں تھا, اور پھر مغرب کی نماز کے بعد دل میں خیال آیا کہ چھٹیاں ہو رہی ہے تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس پر آدھ گھنٹے کی بات ہو جائے اور لوگوں کو وقت کی قدر کی طرف متوجہ کیا جائے. اور پھر یہاں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ ذہن میں بہت ساری باتیں ڈالتا چلا گیا اور بہت باتیں آ گئی. الحمدللہ رب العالمین. بس بھائی ہم عمل کرنے والے چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم عيدهم من عذاب القبر. اللهم عيدهم من عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.